اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون. الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن. الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود. فتر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه. ثم الصلاة والسلام على أشرف خليقته وخير بريته أشرفهم من الأولين والآخرين العبد المؤيد والرسول المسدد الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم مصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله آل الله الهداة المهديين الأطيبين الطاهرين المنتجبين المطهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم الله تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد لا سيما بقية الله العادم في الأرضين. أما بعد فقد قال أمير المؤمنين سيد الوصيين في كلام نهجه بسم الله الرحمن الرحيم. أول دين معرفته وكمال معرفته التصديق به وكمال تصديق به توحيده وكمال توحيده الإخلاص له وكمال الإخلاص له نفي الصفات عنه صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. توحید حقیقی نظری اور یا نظریاتی یا تھیوریٹیکل اور پریکٹیکل عملی یا عملیاتی طریقے سے توحید حقیقی توحید کیا ہے، اس کی انٹرپریٹیشن اور بیان کیا ہے مکتب اہل بیت علیہ السلام. تو اس کے لیے ہم نے عرض کیا کلام حضرت امیر علیہ السلام کہ حضرت نے فرمایا نہج البلاغہ کے پہلے ہی خطبے میں، جیسے میں پہلے عرض کیا آپ لوگوں کو، نہج البلاغہ کا جو پہلا خطبہ ہے واجب ہے اس کو پڑھنا، سمجھنا اور ایسیمیلیٹ کرنا، ہضم کرنا اور زندگی میں شامل کرنا. اس میں بہت ساری تمام جو مختلف تعلیمات ہماری اصول دین کے توحید کے متعلق ہے، کائنات کے متعلق ہے، فطریات کے متعلق ہے، انسان کی حقیقت کے متعلق ہے، ملائکہ کی حقیقت کے متعلق ہے، بہت سارے اور مفصل یعنی بیان کیا حضرت نے. بہت قوانین جو وہاں سے نکلے ہیں وہ ہمارے فلاسفہ نے فلسفی قوانین کے تحت ڈھال دیے اور بن گئے اصول عقائد. اس طرح خطب قاسیہ ضمن مجھے یاد آیا، خطب قاسیہ جو امام شناسی کا بہت ہی رچ سورس ہے، امام شناسی کا حقیقی امام شناسی. تو تیسرا جو میں نے وہاں کا خطبہ متقین یعنی تقوی کیا ہے، متقی کیا ہے، متقی کی دنیا کیسی ہے، آخرت کیسی ہے، کیسا ہونا چاہیے اور کیسا نہیں ہونا چاہیے. انسانی کامیاب قرآن اور اہل بیت کی نظر میں سلام اللہ علیہم کون ہے، وہ خطبہ متقین. اس لیے کہا لیٹر جو مولا امیر المومنین کی ہے مالک اشتر، وہ ایڈمنسٹریشن، سوشل اینڈ
پولیٹیکل آرڈرز، اسلامک آرڈرز اس کے متعلق ہے کہ ہمیں ایک شناخت ہونی چاہیے. دین ہمارا کامل ہے، دین ہمارا ون آسپیکٹل نہیں ہے، کامل ہے. تمام جو آسپیکٹس انسان کی زندگی میں ہے سب ڈائمینشنز میں خدا نے قانون رکھا ہے. اگر نہیں رکھے گا تو لیجسلیٹر نہیں، تو خدا نہیں ہے، تو ہمارا گائیڈ نہیں ہے، تو ہمارا کریٹر نہیں ہے، رب نہیں ہے. تو ہمیں کامل کرنے والا اور دنیا میں لانے والا اور اپنا جیسا بنانے والا نہیں ہے. جب راہ نہیں دکھائے گا، جب چلائے گا نہیں، پورا نہیں بتائے گا، ہر موڑ میں، ہر امر میں، زندگی کے ہر گوشے میں ایک حکم ہونا چاہیے خدا کی طرف سے، چاہے وہ بنیاد اس کی قرآن ہو، سنت ہو، اجماع ہو، عقل ہو، حس ہو، فطرت ہو. سلام ہم نے ابھی تک آپ کی خدمت میں عرض کیا. حضرت کیا فرماتے ہیں؟ اول دین معرفت. اگر دیندار بننا ہے، دین کی شناخت پیدا کرنی ہے، تو پہلے خدا کی معرفت ہونی چاہیے. ایک عجیب مطلب آپ کو بتاؤں، وہ یہ ہے کہ حضرت حق نے فرمایا، قرآن میں فرمایا سنُرِیہِمْ آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق. ہم نے اپنی آیات، اپنے سمبلز، خدا کے پہچاننے والے، جس سے پہچانا جاتا خدا کی وہ علامات، آیت یعنی سمبل، ایک مارک، ایک آیت، ایک سمبل، جس کو دیکھو. مثلا ہم ایسے 2 پیرلل لائنز بتائیں گے، 2 پیرلل لائنز، یہ سمبل ہے کس کا؟ ایکویلنسیا از اکول ٹو 1 از اکول ٹو دس. اوکے ہے نا، 2 پیرلل، یہ سمبل ہے، یہ آیا ہے، یہ سمبل ہے اس ایکویلٹی کا. اسی طرح آپ، میں، جہان، آسمان، چرن پرن، پہاڑ، زمین، یہ سارے کیا ہیں؟ خدا کی سمبل، آیات اللہ. ٹھیک ہے، یہ آیات اللہ. اور آیت سے یعنی علامت، سمبل ہے. اصل ہم بڑے مولوی کو کیا بولتے ہیں؟ آیت اللہ العظمی، سب سے بڑی آیت خدا کی، جس سے خدا پہچانا جائے گا، چونکہ اس کے پاس علم ہے. سب سے بڑا سورس خدا کو پہچاننے والا کون ہے؟ نالج ہے. ٹھیک ہے نا. اب یہاں بحث، ہم اساس بحث یہاں پر ہے کہ ہم اپنی آیات دکھا دیں گے لوگوں کو کس کے ذریعے؟ آفاق میں. آفاق سے مراد افق کی جمع، جو یعنی ایکسٹینشنز، جو آپ ایکسٹینسز آف اور یونیورس، اس میں جو چیزیں ہیں جو میں نے پہلے ہی بتایا، ٹرائنگولر جو ایک ریلیشن شپ ہے، مین، یونیورس اور گاڈ. ٹھیک ہے نا. مین اور یونیورس میں کتنے ریلیشنز ہیں؟ انلمیٹڈ ہے. کیوں؟ یونیورس ایک چیز نہیں ہے، یونیورس میں کتنے آبجیکٹس ہیں؟ ہوگی لامحدود. تو ان کو نعمت الہی کے بھی حساب کیا جاتا ہے، ان تو عدوا نعمت اللہ لا تحصوها. تو ہمارا جو خداوند فرماتا ہے، ہم ان کو بتا دیں گے، آیات دکھا دیں گے آفاق میں، یونیورس میں، تاکہ اور فی ان کے وافی انفسہم، ان کے روح میں بھی. پس 2 قسم کے ہمارے پاس طریقے ہیں، 3 قسم کے ہیں. ظاہراً 2 لگ رہا ہے، آفاق اور انفس. انفس میں بھی عقل بھی آئے گی. خدا کی علامات ہے کہاں؟ پورے یونیورس میں. ان کو دیکھ کے آپ خدا تک پہنچ سکتے ہو. اور دوسرا ہمارا انٹلیکچوئل، وہ انفس میں ہے، اندر ہے، روح میں ہے، اس سے بھی آپ خدا کو پہچان سکتے ہو. اوکے. 2. تیسری، خود ہماری جو روح میں ایک اسپیشل ارینجمنٹ آف نالج ہے، جس کو ہم فطرت بولتے ہیں. کیا بولتے ہیں؟ فطرت. بس یہ 3 سورسز ہے خدا کو سمجھنے کے، خدا تک پہنچنے کے لیے، خدا کو پروو کرنے کے. ان میں سے ہم نے کیا عرض کیا آپ کو؟ سینسیشنل نالج. یہ ہمارے نالج 5 قسم کے نالج ہیں. ان کو آپ اپلائی کرو گے کس پر؟
انسان کے نفس پہ اور جہان پہ. ٹھیک ہے, ان سے آپ کو 3 طریقے کے اپروچ یا میتھڈالوجیز مل جائیں گے خدا کو پروو کرنے کی. ایک نیچرل, ایک انٹلیکچوئل اور ایک سینسیشن. ٹھیک ہے, آپ نے کہا, آپ کہو گے کہ وہ جو آپ نے کہا انٹیویٹو اور ریویلیٹو وہ 2 اور ہیں, ان کو کیا کرو گے؟ وہ سپر گریڈ ہے کس کا؟ نیچر کا, فطرت کا. بس 3 ہو گئے سم اپ کس میں؟ فطرت میں. فطرت کی نچلی والی سطح فطرت ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد الہام ہے, الہام کے بعد وحی ہے. یہ 3 ہو گئے ان اے ورٹیکل ڈائریکشن. ورٹیکل ڈائریکشن ایسی پارلر نہیں ہے. ورٹیکل ڈائریکشن میں یہ 3 ایک گریڈز 3 ہیں, اور ان کے مقابل میں کتنے ہیں؟ 2 ہیں. وہ 2 کون ہیں؟ سینسیشنل اور انٹلیکچوئل. یہ بھی ورٹیکل نہیں ہے, ان کی بھی پارلر نہیں ہے, لیکن بالآخر ایک ہی کی گریڈیشن میں نہیں آتے. ہم نے اس میں بتانا ہے سینسیشنل. بتا دیا نہیں بتا دیا؟ خلاصہ بتا دیا. حصی جو علمی حص کے جو ہمارے پاس ٹولز بنتے اس کو اپلائی کرتے ہیں انسان اور جہان میں, اس سے خدا ثابت ہوتا ہے. برہان نظم کے ذریعے, میں تکرار نہیں کروں, برہان حرکت کے ذریعے اور برہان دوسرے براہین کے ذریعے. آج ہماری باری کس کی ہے کہ ہم نیچرل نالج کو, ہمارے اندر کتنے قسم کی نالج ہے؟ 5 قسم کی. سینسیشن تو پتہ ہے, اس کی جورسڈکشن کیا ہے, اپلیکیشن کیا ہے, ادب کیا ہے, وہ تو پتہ ہے. دوسرا اب نیچرل نالج, نیچرل نالج جس کو ہم فطرت بولتے ہیں. ٹھیک ہے جی, اس فطرت سے ہم جہان کو جانیں گے, انسان کو بھی جانیں گے اور خدا کو بھی. صلوات کے ساتھ مجھے اس خدا کی قسم 30 سال درس پڑھ کے مطالعہ کر کے یہ جو میرے لیکچرز ہیں, اگر توجہ کرو کہ میں بہت ہی نچلی سطح پہ لا رہا ہوں اس کو تاکہ سمجھ آ جائے. ہمیں یہ جھاڑنا نہیں ہے, علم جھاڑنا نہیں ہے, اصطلاحوں میں اس کو پھنسانا نہیں ہے, سمجھنا معیار ہے. اگرچہ آپ دوسرے کو سمجھا نہ بھی پاؤ لیکن خود سمجھ گئے, کامیاب ہو گئے. یہ ہمارا مقصد ہے, خدا مل جائے ہمیں ان 5 طریقوں سے. ٹھیک ہے, اس لیے یہ مفید ہے, آسان ترین ہے. بزرگان کے اگر کتابوں لیکچروں کا مطالعہ کرو گے آپ کے سر کے اوپر سے جائے گا, اور یونیلیٹرل, یونیسائڈ اور ون سائیڈڈ کمپلیٹ نہیں ہوگا, اور ان میں آپس میں کمپیریزن اور پھر ان میں ایکسٹریکٹ اور کنکلوژن نکالنا جو سب کو ریپرزینٹ کرے. بہت سخت کام ہے. جہاں تک میں نے مطالعہ کیا ہمارے اسکالرس میں یہ کام کسی نے نہیں کیا. تعجب کرو گے, یعنی آٹا تیار ہے کس صورت میں؟ ویٹ گرینز اور پسا ہوا آٹا, صحیح, یہ سارے تیار ہیں, لیکن روٹی کسی نے نہیں بنائی جو کھائی جائے. سارا ریچ ہے. اب دین ریچ ہے یا ریچ نہیں ہے؟ ریچ ہے, لیکن کاندر کے پاس روٹی کھانے کو نہیں ملے گی. یہ افسوس ہے نا, افسوس ہے. ایسے میں یہاں پھر اپیل کروں گا اپنے چہیتے باصلاحیت قلب پاک رکھنے والے بچوں کو یہاں اچھی طرح تربیت کرو, اور پھر جا کے ان کو حوض علمیہ میں فارورڈ کرو. وہاں بھی دیکھو کہ صحیح چینل میں پہنچا نہیں پہنچا, پھر جا کے امام زمان کے حوالے کر دو. امام کو معلوم ہے ہم نے کیا کرنا ہے نا, ان کو معلوم ہے, ہمیں نہیں معلوم ہمیں کیا کرنا ہے. جو کام آقا نے ہمیں حوالے کیا ہے وہ ہم انجام نہیں دیتے. وہ زبردستی میرا بیٹا مجھ سے چھین کے کیسے اپنا اس کو سولجر بنائے گا, کیسے اس کو اپنا زور بازو بنائے, کیسے بنائے گا. میں آج بحث اسی پہ کروں گا کہ ساری خطا ماں باپ کی.
اگر ہم اپنے خدا سے دور ہے، کس کی خطا ہے؟ ماں باپ کی خطا. اور ماں باپ کی خطا علماء، اساتذہ اور معاشرے کی، ٹھیک ہے، کہ وہ انسٹیٹیوشنز ان کو ٹریننگ نہیں دیتے، گائیڈ نہیں کرتے، دکھاتے نہیں ہیں. تو نتیجہ انسانیت خسارہ اٹھاتی ہے، انسانیت. تو میں یہ عرض کر رہا تھا، خدا کو پہچاننے کا طریقہ اب کس سے؟ فطرت سے. فطرہ فعلتن، یہ یعنی ایک پھاڑنے کو بولتے ہیں فطرت. پھاڑنے کو یعنی نتھنگ کو، عدم کو پھاڑنا، اس میں سے تھنگ یا کریشن کو لے آنا، اس کو بولتے فطرت. سمجھے نا مطلب کو؟ جو نہیں ہے. دیکھیے ہماری حقیقت نہیں ہے یا ہے؟ ہاں اصل میں نہیں ہے، نہ ہونا ہمارا. کیونکہ میں ان بحث میں نہیں جاؤں گا، پھر میں رہ جا 1.5 گھنٹے بھی میں 20% کور نہیں کر پاتا. ہم کہتے ہیں انسان جو ہے پاسبل ہے یا نیسیسری ہے وجود اس کا؟ پاسبل کی کیا معنی ہے؟ ممکن یعنی ہو بھی سکتا ہے، نہیں بھی، یعنی وجود ہو سکتا ہے یا وجود نہیں ہو سکتا. نہیں یعنی عدم، یعنی ہونا نہ ہونا برابر ہے. اگر ہو گیا، کس نے کیا؟ یعنی جو ابھی جو بیج ہے، سیڈ ہے، یہ بنے گا درخت، ٹھیک ہے نا؟ یا ابھی جو بچہ ہے چھوٹے، بنے گا آئنسٹائن، ٹھیک ہے، بہت بڑا سائنٹسٹ بنے گا. اگر بن گیا تو کہو گی کس نے بنایا؟ یہی کہو گی نا، یہ کیسے بن گیا، کس نے بنا؟ اگر نہیں بنا نہ بنا تو نہیں بنا، نہ بنا تو نہیں بنا. یعنی نہ بنا عدم کے افق میں ہے، بن گیا تو چیلنج یہ سوال ہے کیوں بنا؟ یہ خدا کا کر، یہاں بھی خدا ثابت ہوتا ہے. ہم اپنے آپ کو، اپنے کمالوں کو خود مالک نہیں ہے، تو اپنے وجود کو ہی پوچھ لیتے. ہمارا وجود افق عدم ہے. تو یہ جو عدم سے کسی چیز کو نکالے، اس کو کیا کرتے؟ وجود دے دے، اس کو بولتے ہیں فطرت. ٹھیک ہے. اب یہاں فطرت سے مراد عام ٹائپ کی، یعنی عدم سے وجود کی طرف نکالنا کسی بھی چیز کا، ٹھیک ہے، وہ فطرت. لیکن یہاں خاص معنی، اصطلاحی معنی، ایک خاص کریشن ہے، ایک خاص کریشن ہے جو اسپیشل ہے، خدا نے بنائی ہے. اور وہ ہم عموماً انسان کی اس فطرت یا نیچر کو کہتے ہیں. ایک سورس آف نالج، ایک ٹینڈنسی ہے، ایک پوٹینشل ہے جو ہماری روح میں ہے. جیسے ہماری روح کا ایک پوٹینشل کیا ہے؟ انٹلیکٹ ہے، انٹلیکچوئل پاور جو ہے سوچنے کا. تو اسی طرح فطرت بھی اس کی اپنی ہے. تو یہ ہو گیا فطری، اس کا معنی اصطلاحی، لغوی اور اصطلاحی. اب یہ ہے کہ یہ خدا سبحان واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، خدا نے تمہیں جب آپ کو جنوایا ماں سے تو آپ لوگ کچھ نہیں جانتے تھے. صحیح ہے یا غلط ہے؟ صحیح ہے. تو یہ کون سا علم؟ 5 علم ہے نا. جب ہم دنیا میں آتے ہیں کون سا علم ہم نہیں جانتے؟ 5 علم ہے نا ہمارے پاس. جب ہم دنیا میں آتے کون سا علم نہیں جانتے؟ انٹلیکچوئل نالج. کوئی چھوٹے دودھ والے پینے بچے کو اس کو عالم اور اس کو عاقل وغیرہ نہیں کہتا، اسکالر کہتا ہے اس کو کوئی.
نہیں کہتے. تو کیا بولتے؟ جاہل. اب ہم اخلاق نہیں بولتے بچے کو جاہل. ایسا ہی ہے نا. دودھ پینے والے بچے کو ہم جاہل کہہ سکتے ہیں؟ ہاں. اب ادباً اخلاق نہیں کہتے، وہ جاہل ہے. لا تعلمون شیئا، جب پیدا ہوئے آپ کچھ نہیں جانتے. کچھ نہیں جانتے یعنی سینسیشنل نالج. آپ ابھی شروع کرتے کان کرتے کھڑے کرتے کہ یہ کون ہے کیا ہے. 2 دن 3 دن لگتے آپ کو پہچاننے میں. نہ آنکھ نے دیکھا کچھ، نہ کان نے سنا. ایسا ہی ہے کہ نہیں؟ آپ ڈاکٹر سے پوچھیں. یہاں ڈاکٹر جو ہے وہ بتا دیں. ڈاکٹر کیا بتائے گا؟ تو یہ دعوت ہے، آپ ریسرچ کریں. یہاں حل تو نہیں کریں گے سارا مسئلہ. وہ نہیں جانتا. قرآن کا ہی دعویٰ ہے، آپ اس کو پروو کر لو. بچہ پیدا ہوا کچھ نہیں جانتا. حدیث بھی ہے وَبَنَاهُمْ عَلَى بُنْيَةِ الْجَهْلِ، خدا نے ان کو بنایا، ان کی بنیاد رکھی کس پر؟ جہالت. وہ کون سی جہالت ہے؟ سینسیشنل جہالت. ہاں 5 سینسز کا علوم نالج اس کے پاس نہیں. خوب عقلی ہے یا نہیں ہے؟ عقلی بھی نہیں ہے. چھوٹا بچہ اصلا عاقلانہ حرف نہیں کرتا، یہ کام نہیں کرتا. اب میں نہیں جاؤں گا یہاں. یہ جہان شناسی، انسان شناسی بحث آ جائے گی کہ انسان آپ جو ایکٹیویٹی کرتے ہو، فزیکل سینسیشنل ایکٹیویٹی کرتے ہو، اس کی بیس کیا ہے؟ لذت. کیا ہے؟ لذت ہے. یا درد سے دوری لذت کی طرف نزدیکی. لذت کون سا؟ لذت حسی مادی. سینسیشن سے یہی کرتے ہو آپ، دیکھو اینالائز کرو. اور یا درد سے بھاگنا، درد سے بھاگنا یا لذت کی طرف لپکنا. آیا اس میں کیلکولیشن ہے؟ اس میں مصلحت ہے؟ نہیں، مصلحت نہیں ہے. آپ کیڑے کو دکھا دے، کیڑے کے سامنے رکھ دے جس کی آنکھیں بھی نہیں ہیں، کوئی چیز رکھ دے اس کے کھانے لائق ہے، وہ مسئلہ جانے گا؟ کیلکولیٹ کرے گا؟ نہیں. سونگ آئے گی، اندر ضرورت ہے، اندر جو باڈی ہے وہ کہے گی ضرورت ہے، بس اتنا ہی. کتنا ضرورت ہے، کس کا ہے، کدھر ہے، حلال ہے، حرام ہے، حق ہے، باطل ہے، عدالت ہے. یہ تو نہیں کہے گی زیادہ کم وغیرہ، ابھی کچھ نہیں. یہ تمام سوالات کس کے؟ آپ بھیڑ کو دے دیں گھاس، بھوکے بھیڑ کو، ہاں کس کا گھاس؟ علی محمد کے اس کیا نام، باغیچے کا زبردستی توڑ کے اس کو کھلا دے. وہ کہے گا حرام ہے، استغفر اللہ، خدا مجھے جہنم میں ڈال دے گا، اتنا میں نہیں کھاؤں گا، میرے پیٹ میں درد ہوگا، مجھے مروڑ ہوں گے وغیرہ وغیرہ. یہ مصلحت نہیں ہے. اب یہ آپ اس کو ونٹر کے لیے اور اسٹور کر دو، آدھے ان کو بھی دے دو، آدھے بھوکے ہیں بیچارے. کہے گا ایسا؟ کیوں نہیں کہے گا؟ یہ انٹلیکچوئل کیلکولیشن سے اس کے پاس یہ پھر کیوں کھاتا ہے؟ وہ جو ہمارا وہ قصاب ہے نا، قصاب، اس کے ہاتھ سے کھائے گا. ایک ہاتھ میں چھری، ایک ہاتھ میں گھاس، بھوکا کھائے گا؟ کیوں کھائے گا؟ بس ایک مصلحت انگیزی، ایک کیلکولیشن نہیں ہے اس میں. بس جو علوم حسی ہے یہ کیا ہے؟ لذت. ٹھیک ہے نا؟ یا آپ کڑوا کھلا پھر کرے گا، واپس بھاگے گا، چھوڑ دے گا، منہ سے باہر نکالے گا، ہے نا؟ یا اس کو کانٹوں پہ لٹا دو بیڑ کو، کیا کرے گا؟ کیوں؟ درد ہو گیا. کس نے بتایا درد ہوا؟ یہ ہے ہمارا علم، اس کا یہ کام ہے. ہم یہی ہے یا اس کے علاوہ ہے؟ آپ دیکھیں کڑوی دوائی پی لو گے، زبان کہہ رہی نہیں کھانا. زبان کیا کہتی؟ ٹیسٹ کیا کہتا ہے؟ مجھے لذت چاہیے. وہ کیا کہتا ہے؟ سب کر چپ رہو. یہاں سے ایک اور
حاکم کھڑا ہو جاتا ہے. وہ کیا کہتا ہے؟ اگر بچنا ہے مصلحت تمہاری زندگی کی اسی کڑی ہوئی دوائی میں ہے, آپریشن کرانا ہے, مانو یا نہ مانو. اچھا بزرگان بیزے کہتے ہیں, بزرگان نام نہیں لوں گا, وہ کہتے ہیں یہ مصلحت انگیزی جو ہے, مصلحت کا بیچ میں لانا, یہ کس کا کام ہے؟ عقل کا ہے نا, عقل کا کام ہے, سینسیشن کا کام نہیں ہے. تو وہ کہہ رہے اس میں لذت نہیں ہے. آپ کا کیا خیال ہے؟ جب ہم عقلی مصلحت انگیزی کرتے ہیں اس وقت لذت ہوتی ہے, اس میں نہیں ہوتی. کڑوی دوائی پہ کو لذت ہوتی ہے اس میں, انٹلیکچوئل لذت. صلوات پڑھے. انہوں نے کہا نہیں, لذت ہی نہیں ہوتی. بھائی یہاں کریکشن تو کر سکتے ہیں نا, یہ توہین تو نہیں, جسارت تو نہیں ہے. علم کے پیچھے چلنا ہے, ٹھیک ہے نا. تو لذت عقلی ہے تو ہوگی. عقل کب ڈیولپ ہو گئی؟ ہاں 6-7 سال میں, جب سوال کرنے لگتا ہے یہ کیا ہے, وہ کیا ہے, یہ کیا ہے, تو اس کی جہان کیا ہے, اس کا اپنا آپ کیا ہے. نہیں, اس چھوٹے بچوں کو سینسیشنل خدا کیسا ہے. آپ کیا کہتے ہو؟ چھوٹا بچہ جب 6-7 سال کا ہوتا ہے کہتے پاپا یا انکل خدا کیسا ہے, آپ کیا بولتے ہو؟ کہاں ہے, کیسا ہے, پوچھتا ہے نا سوال, آپ کیا جواب دیتے ہو؟ چھپ کری شگونا ہے, آپ کیا جواب دیتے ہو؟ ہاں اوپر آسمان میں. پھر وہ جائے گا آسمان نہیں تھے کہ میرے ماں باپ فکٹیشس دین ہے ان کا. بچپن میں ہی غلط جواب نہ بتا. اب بہت سارے ہم دیکھے ہیں جو پڑھے لکھے معاشروں کے, وہ بولتے ہیں خدا ہر جگہ, ہر جگہ. وہ پوچھتا ہے ہر جگہ کہاں ہے, کیا اس کا جسم نہیں؟ بتاؤ نا جسم نہیں ہے. کیوں جسم نہیں ہے؟ پھر وہ کہاں ہے؟ ہوا نہیں ہوتی, حالانکہ جسم ہے. یہ لطیف جسم ہے. کیا ہے؟ لطیف جسم. اس سے مثال دیتے ہیں, یہ بھی نہ کہو. ہوا کبھی تیز چلتی, طوفان, خدا تمہارا کم طوفانی بن گئے. پوچھے گا نا سوال, آگے جا کے مصیبتیں. میں آپ کو فرائڈ کا بتاتا ہوں, میں نے شاید دوستوں کو بتایا. فرائڈ نے کہا آپ جو خدا کا کنسپشن, یہ کوئی ریئلٹی بیسڈ نہیں ہے, یہ نیچرل بھی نہیں ہے. مثلا وہ کہہ رہا ہے کہ آپ جو یہ کنسپشن لائے ہو, کہاں سے لائے ہو؟ یہ ماں باپ جو ہم وہ تھے تو کہتے تھے پاپا مجھے یہ چاہیے, پاپا مجھے, فادر آئی وانٹ دس, فادر آئی وانٹ دس. تو یہ سمجھتا ہے چھوٹے جب ہوتا ہے کہ مائی فادر از دا چیمپئن آف ایوری تھنگ, واٹس ایور یو ڈیمانڈ فرام ہم ہی ول گیٹ اٹ اینڈ ول پرووائڈ یو. ٹھیک ہے نا. پھر جب بڑا ہوتا دیکھیں بابا گاڑی دے دو, بابا مثلا ہوائی جہاز, انہوں نے میں نہیں لا سکتا ہوائی جہاز. میرا باپ چیمپئن سپر مین نہیں ہے. تو اس کا یہ عقیدہ کریش ہو جاتا اندر. پھر وہ کہتا اب کیا کروں میں, یہ تو نہیں رہا, اب میں کیسے رہوں زندہ, مجھے تو ضروریات ہے. ٹھیک ہے, یہ بابا جو میرے ہیں میرے ضروریات پوری نہیں کرنے کے لائق نہیں رہا. اب میں اس کنسپشن کو چھوڑوں گا نہیں. لوگوں نے یہ کیا, کنسپشن کو رکھا ذہن میں اور اس کو تبدیل کیا انٹو اے گریٹر فادر, اے سپر فادر وچ کین ناٹ بی ڈیفیٹڈ, جس کو ڈیفیٹ نہیں کر سکتے. پھر اس کے لیے داستانیں گڑی, اس کے لیے مسجدیں, مندر بھی بنا. اصل میں خدا ہے ہی نہیں. خوب اس کی یہ دلیل صحیح ہے نہیں ہے. ہاں یہ ایک ایسا اس نے تھیری دی ہے جس کے لیے اس کے پاس جسٹیفیکیشن کوئی نہ, وہ امیجنیشن. جیسے کینٹ نے بھی اپنی تھیری دی, لیکن آخر میں پروو کرنے کے لیے اس کے پاس کوئی جسٹیفیکیشن نہیں. بعضوں نے کہا جی خدا جو ہے وہ پرانے زمانے میں غار میں لوگ رہتے تھے, جنگلوں میں رہتے تھے, تو ان کو زلزلہ آتے تھے اور بجلی گرتی تھی, تراٹس پیوا,
اچھا ٹھیک, سیلاب آتا, گھبرا, ان کو یہ چیزوں کا علم نہیں تھا, ڈر گئے. تو خوف کی وجہ سے کنسپشن نکلا ایک کوئی ہستی ہوگی جو ان کو چلاتا ولاتا ہے اور بناتا ہے, وہ ناراض ہو جاتا ہے تو یہ کام کرتا ہے. تو ہم ڈر کے مارے یہ بنایا, تو اس کے لیے پھر بت بنایا, اس کو پوجنا شروع کیا, اس کو راضی کرنا, حتیٰ قربانیاں دینے لگے تاکہ اس کو راضی کیا جائے. یہ کہہ رہے ہیں جہالت تھی. کیا تھی؟ جہالت. بعضے یہ سوچتے ہیں بابا تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے, یہ خیالات ہے, جبکہ ہم ہائی فائی طریقے سے خدا کو پروو کرتے ہیں, انٹلیکچولی, سینسیچلی اور تھیوریٹیکلی, کیا اس کا نام ہے, نیچرل بیسس پر بھی اور ریولیٹو بیسس پر, اور وحی اور الہام اور بہت سارے طریقوں سے. جناب علی, اس کا مطلب یہ ہوا انسان جو ہے ہر زمانے میں خدا کو ڈھونڈتا تھا یا نہیں ڈھونڈتا تھا؟ ہر زمانے میں. آپ تاریخ پری ہسٹورک نہیں مانو, پری ہسٹورک پیریڈ نہیں مانو, جب سے ہسٹری ہے خدا کا نام ہے, ورشپ ہے, کنسپشن ہے. ہاں خدا کس طریقے سے ہو وہ دوسرا مسئلہ ہے, لیکن خدا پرستی ہے. اور دوسرا جو مسئلہ یہ کہ خدا جو ہے اس کا تمام لوگوں کے پاس ایک کنسپشن تھا, تمام لوگوں, ایشین بھی, چاہے امریکن لے لے, ایشین لے لے, افریقن لے لے, ہر جگہ. وہ دو فیکٹر. تیسرا فیکٹر, خدا کا یہ کنسپشن کسی نے سکھایا نہیں, کسی نے سکھایا نہیں, اندر انسان کے دل سے ہی ڈیولپ ہوا. ٹھیک, یہ تین فیکٹرز کرائیٹیرین جس چیز میں بھی ہو جائے, جس بھی پراپرٹی کو پروو کرے, اس کو ہم فطری بولتے ہیں. فرض کرے بھوک لگنا, ہماری بھوک ہم کشمیریوں کو لگتی ہے یا پورے دنیا کے لوگوں کو؟ پوری دنیا کے لوگوں. آج کل یا پچھلے زمانے میں, ٹھیک ہے. اور کس نے سکھایا ہمیں بھوک ہوتی یا نہیں ہوتی؟ فطرت. پس بھوک فطرت انسانی ہے. ٹھیک ہے نا, یہ کرائیٹیریا. خدا پرستی بھی اسی طرح. دیکھیں اول برہان میں آپ کو عرض کروں, آپ بور تو نہیں ہوئے؟ صلوات پڑھو گے اگر بور نہیں ہوئے. آپ مجھے بتائیں, آپ یہ چھوڑ دیں, مذہب چھوڑ دیں. انسان من ہمان لا یشبعان, طالب العلم و طالب المال. آپ کیا چاہتے ہیں؟ ہم انسان کیا چاہتے ہیں زندگی میں؟ زندگی کرتے ہیں نا, اس زندگی میں ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہاں, اس کے جو مستاق کیا ہے؟ آسودگی, خوشبختی, آرام, لذت, یہ ہے نا. وہ کس چیز میں؟ بابا نالج. اگر آپ کو نالج نہ ہو آپ کچھ نہیں لے سکتے. اول آپ یہ ثابت کرتا ہے خوشبختی کو ڈھونڈنا, یہ معنی رکھتا ہے کہ ہم ذاتاً خوشبخت نہیں. یہی ہے غلط ہے؟ صحیح. اور خوشبختی مطلب یہ ہوا کہ ہماری ذات میں نہیں ہے. جو چیز ہماری ذات میں نہیں ہے اور وہ ہماری ذاتی ہے. خوشبختی سے ہماری ذات بنتی یا نہیں بنتی, رہتی یا نہیں رہتی؟ ٹھیک ہے نا. آپ مجھے بتائیں خوشبختی. چلے میں اس طرح کہوں, خوشبختی یعنی نالج ہے نا, روٹی کا نالج, کپڑا کا نالج, بچے کا نالج ہے نا. یہ چیزیں کیا ہیں؟ ضرورت ہے نا. مکان کا نالج ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ اگر نہیں ہوگا تو یہ چیزیں نہیں ملے گی. روٹی نہیں ملے گی, کپڑا نہیں ملے گا, بابا نہیں ملے گی, کچھ بھی نہیں ملے گا, تو کیا ہوگا نتیجہ؟ پیرشمنٹ. ویل پیرش, ختم ہو جائیں گے. نہیں,
ختم ہو جائے گی. خوب بس یہ ذاتی ہماری ہے، ذاتی ہماری کتنا علم چاہیے. نہیں خود سینسیشنل میں ہی. چلیے آپ دوسروں کو بھی لے کتنا علم چاہیے. اصلاً رکو گے کہیں؟ انسان رکا ہے ابھی تک؟ بقول جو بھی ہمارے کہتے ہیں پری ہسٹورک جو ہمارا رپورٹس ہے وہ کہتے ہیں انسان نکلا کہاں سے، کیا نام اس کا، نہیں غار سے اور جنگل سے. اوکے پریمیٹو میں ابھی سویلائزڈ بن گیا، اتنی پوسٹ ماڈرنزم میں آ گیا، داخل ہو گیا. تو کس وجہ سے؟ نالج سے. اب وہ سیچوریٹ ہو گیا، اب مجھے علم کی ضرورت نہیں ہے، بس کافی. بلکہ the book of nature has been discovered out of it only one page. جو ہمارا یونیورس ہے ایک پیج بھی اس کا بھی ڈسکور. میری بات نہیں ہے بھائی، مسلمان اسکالرس کی بات نہیں ہے، بڑے بڑے اسکالرس ہیں جو مسلمان بھی نہیں ہے یہ کہہ رہے. The book of nature is unlimited. اور اسلام بھی یہی کہتا. لا الہ الا اللہ عدد الوبر والشجر، لا الہ الا اللہ عدد کیا نام ان کا، جو یعنی میں خدا کو معبود مانتا ہوں بے عدد یعنی تسبیحات، کہ ہر جتنے مثلا ریت کے دانے ہیں، جتنے بال کتنے ہوتے ہیں، کاؤنٹیبل ہے یا نہیں ہے؟ بال کاؤنٹیبل ہے، میرے نہیں، پورے عالم انسانیت کے. اس کا معنی کیا ہو؟ لا محدود. یعنی ظاہراً یہ کہنا چاہتے ہیں نمبر از لمیٹڈ اور انفینٹ. نمبر، ہمارا دین بھی یہی کہتا ہے نمبر کاؤنٹ لیس ہے. تو ہم جو فطرت کو جانیں گے لامحدود ہے. تو ہم جو کہہ رہے تھے، کیا کہہ رہے تھے؟ صلوات پڑھیں محمد. فطرت کو ہم لامحدود علم ہم کی بات کر رہے تھے. قدرت لامحدود، کون سی قدرت؟ ہر قسم. قدرت کی قسمیں کتنی ہیں؟ علمی قدرت ہے، جسمانی قدرت ہے، ٹیکنیکل قدرت ہے نا، انٹلیکچوئل قدرتیں بہت ساری ہیں. وہ تمام قدرتیں اور ان کی کیفیت اور کوالٹی کتنی ہونی چاہیے؟ انلمیٹڈ. خوب. جب یہ انلمیٹڈ ہے، علم بھی انلمیٹڈ ہے، آپ ان سے کیا حاصل کرنا چاہتے ہو؟ علم و قدرت. اس سے آپ کو تمام چیزیں جو ضرورت ہے وہ ملنی چاہیے. خوشبختی ہے نا. یعنی کیا چاہتے ہو اس سے؟ آپ کمال چاہتے ہو اپنے لیے، ہے نا. کمال کس میں؟ روٹی میں ہے، گاڑی میں ہے، مکان میں ہے، اولاد میں ہے، علم میں ہے، نالج میں ہے، پاور. آپ کوئی حد نہ رکھو. یہ کمال ریسٹرکٹڈ ہے، لمیٹڈ ہے، انلمیٹڈ. ہاں، آپ نالج کتنا چاہتے ہیں؟ انلمیٹڈ. پاور کتنا چاہتے ہیں؟ انلمیٹڈ. نالج اور پاور انٹرمنگل کرو، بنے گی حیات. کیا بنے گی؟ حیات. بس حیات کو انلمیٹڈ لائف کو مانگتے ہو، ٹھیک ہے. بس انلمیٹڈ لائف اور حیات جو کمال سے بھرا ہو، کمال سے بھرا ہو، اور زندگی بھی اس کی کیا ہو؟ انلمیٹڈ ہو. اس کی اپنی ہو یا کسی اور نے دی؟ اپنی ہونی چاہیے. اپنی ہوگی. وہ کیا چیز ہے؟ اس کو ہم خدا بولتے ہیں. کیا پروف ہوا؟ ثابت کیا ہوا؟ ہر کوئی خدا چاہتا ہے. یہ فطری ہے، عقلی نہیں ہے. عقلی ہے، سینسیشنل ہے نہ. یہ ایک اور سورس ہے جو ہماری فطرت مانگتی ہے. دیکھیے
اسی لیے ہم کبھی مرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. اب جتنا ہمیں آپ پاور دے دو، قدرت دے دو، روپے کی قدرت، جس قسم کی بھی قدرت، دل پیٹ نہیں بھرتا، علم سے پیٹ نہیں بھرتا. کمال ان دونوں کا کمال جو ہے، جو مکسچر ہے وہ ہے حیات. وہ حیات خود ہم مرنے کے لیے تیار نہیں ہے. کوئی مرنے کے لیے، اگر کوئی مرنے کے لیے تیار ہے، کوئی کہے خودکشی کر رہا ہے، یہ واقعا تیار ہے؟ کیوں؟ یہ نارمل نہیں. اس کا برین، اس کا انٹلیکٹ فیل ہو گیا، تب جا کے مرنے کو سلیکٹ کر رہا ہے. اگر اس کو نارمل رکھی، یہ کبھی مرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا. بس یہ کس کو مانگ رہا ہے؟ خدا کو. کیوں؟ وہی یہ ہے، اور کوئی ایسی چیز نہیں ہے. بس اسی لیے روتا ہے جب دنیا میں آتا ہے. یہ امام خمینی کا برہان فطرت ہے. یہ دو چیزیں ہمارے ایرانی کہتے ہیں، جب آپ روزی کے بارے میں پریشان ہو جائے نا تو کہہ رہے ہیں کہ پرواہ نہیں، بچہ آ گیا اس کو کون کھلائے گا؟ وہی کھلائے گا جس نے اس کو دانت دیے ہیں. کیا بولتے ہیں؟ جس نے اس کو دانت دیے ہیں وہی روٹی بھی وہی دے گا جس نے دانت دیے. کیوں؟ روٹی اور دانت میں آپس میں بائی لیٹرل کنیکشن. اس طرح باپ اور بیٹے میں، اوپر اور نیچے میں، آگے اور پیچھے میں، دائیں اور بائیں میں، اسی طرح ان میں بھی ریلیشن ہے. ٹھیک ہے؟ تو یہ ہم اس طرح کس کو ڈھونڈتے ہیں؟ خدا کو ڈھونڈتے ہیں. بس ہم ان لمیٹڈ لائف مانگتے ہیں. ان لمیٹڈ کیا؟ پاور مانگتے ہیں، لائف مانگتے ہیں، کمال مانگتے ہیں اور قدرت مانگتے ہیں. وہ ہمیں ضرورت ہے اور ہمارے علاوہ موجود ہے، ایگزسٹ کرتا ہے، تب جا کے ہم اس کو چیز کرتے. اگر نہ ہو تو چیز ہونے والی نہیں ہے. وہی خدا. ٹھیک؟ یہ برہان فطرت. یہ برہان فطرت ہم آپ کو ایک جناب علی اچھی سی چیز ہے. خدا قرآن میں برہان نظم کو بھی برہان فطرت سے جوڑ دیتا. ٹھیک ہے؟ اچھا، یعنی خداوند کہتا ہے کہ زمین آسمان میں جتنی آیات ہے ان کو ڈھونڈو، دیکھو، اور ان سے کہاں تک پہنچو؟ خدا تک. وجہ یہ ہے کہ جب انسان دیکھتا ہے یہ چیز، ایک تو مثلا لڑکی شادی کرنی ہے، بوڑھی ہو جاتی ہے، ختم. مرد بھی دیکھتا ہے یہ خود نہیں، مشاہدہ کرتا، حصی مشاہدہ کرتا ہے، لیکن دیکھتا ہے یہ خوبصورتی اس کی اپنی، یہ قدرت مند ہے، اس کی قدرت مندی اپنی ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے. علم بھی یا کسی زندہ چیز کو پیچھے لگ جاتا، دیکھتا وہ زندہ بھی ہمیشہ زندہ نہیں رہتا. اور یہ اس لیے خدا قرآن میں برہان آیات یا برہان نظم کا دوسرا نام اس کی طرف ہمیشہ وہ دیتا، ہر سورے میں اشارہ دیتا ہے کہ آیات میری، تو ان کو فکر کرو. کیوں؟ اس سے آبزرویٹو نالج ہو جاتا ہے. ہماری فطرت کو دھکا لگ جاتا ہے. یہ بزرگان کہتے ہیں ہماری فطرت کو کیا لگ جاتا ہے؟ ایک جہش، ایک جمپ لگ جاتی ہے اس کو. وہ جنریشن میں آ جاتی ہے، وہ ایکٹیو فیز میں آ جاتی ہے، اور اس کے لیے زیادہ فکر کی بھی ضرورت نہیں ہے. اس لیے برہان فطرت ایک بہت اچھا برہان ہے. کس کے لیے؟ اپنی فطرت الہی کو جگانے کے لیے. ہمارے پاس حدیث بھی ہے، کل مولود یولد علی الفطرہ. کہا حضرت امام صادق اے علی فطرت توحید، فطرت توحید پر. بس یہ ہمارے اندر ہے. تو پھر کہتے یہ ان کے ابواہ لدانی وحدان او یناصر، یہ اس کے ماں باپ یا ٹیچرز یا اس کا جو ماحول گھر کا ہے وغیرہ سوسائٹی کا، وہ اس کو توحید سے باہر لے جاتے ہیں. اس کی اپنی مشکل نہیں ہے. میں عرض کروں کہ اتنا تو برہانوں سے ثابت ہوتا ہے. اور
ایک چیز میں عرض کروں، اب آگے ہم کس پہ آگے ثابت ہو گیا نا، برہان فطرت. فطرت ایک سورس ہے کس کا؟ خدا شناسی کا. ٹھیک ہے، اور کون سی شناخت ہے؟ حضوری یا حصولی؟ حضوری ہے. کیا ہے؟ حصولی علم. حصولی میں نے بتایا پرسیپٹو نالج، جو آپ مجسم چیزوں سے تصویر لیتے ہو، وہ تصویر آپ کے علم کی صورت میں آ جاتی ہے ذہن میں، اور وہ اصل حقیقت ذہن سے باہر رہ جاتی ہے. جیسے میں ہوں، بتایا نا میں نے آپ کو، آپ مجھے جانتے ہو. کس طرح جانتے ہو؟ علم حصولی سے جانتے ہو، یعنی میری صورت آپ کے ذہن میں حاصل ہے، لیکن میری حقیقت میرے پاس ہے، آپ کے پاس نہیں ہے. یہ علم حصولی ہے. یہ علم ٹھنڈا ہے. کیوں؟ چونکہ فقط پرچھائی ہوتی ہے معلوم کی ہمارے پاس. لیکن علم حضوری میں خود علم معلوم عالم کے پاس ہوتا ہے. تو اس لیے جیسے آپ کہتے ہو میں ہوں علی محمد، آپ اپنے کو مثلا نام ہے علی محمد، آپ کس سے جانتے ہو؟ آپ آنکھیں سوچنا بند کر دیں، آپ کا علم بھی ختم ہو جائے گا. نہیں ہوگا نا. جب ہم پوچھیں گے آپ سے، آنکھیں بند کر کے جواب دیں، یا علی محمد، آپ مجھے کون پکارا؟ یعنی اتنا آپ کو نالج حاضر ہے، معلوم بھی خود ہی ہو. کون ہے علی محمد؟ میں ہوں. آپ کیلکولیشن کرتے ہو، انالیسس کرتے ہو، حساب کرتے ہو، حاضر ہے خود اپنے پاس. تو جناب علی، علم حضوری سے ہم خدا کو جانتے ہیں. علم حصول، یہ علم فطری جو ہے خدا کے تئیں ہمیں کیسے ملاتا ہے؟ حضوری. بہت سٹرانگ. بس اصلی نالج یہاں سے ایمان ڈیولپ ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ ایمان ڈیولپ ہوتا ہے. ایمان بھی ایک سورس آف نالج ہے. ابھی میں نے بتایا، آپ کہتے ہو میں، آپ کیا کہتے ہو؟ کہ ہم کہتے ہیں نا میں یعنی یہ بدن، یہ روح ہے نا، یہ میری ہے. یہ بدن اور روح میری ہے، ذاتاً میری ہے. کیوں؟ ادھر تو دوستان چپ ہے، ادھر تو تھوڑا جواب سر ہلاتے ہیں. بھائی آپ لوگ بتائیں، جو ہمارا بدن ہمارا ہے، ہماری روح ہماری ہے، کیوں نہیں؟ کیوں؟ جو ہم چاہتے وہ کرتے ہیں، کیوں نہیں ہمارے کنٹرول؟ ہاں، نہ آنے کا کنٹرول، نہ جانے کا کنٹرول، کچھ بھی. بس ہم اپنے وجود کے مالک نہیں ہے. کس کے ہیں؟ براہین اتنے پڑے ہیں، ان سے ثابت کرو. جو خود اپنا ہے، جس کو کسی نے نہیں دیا ہے، وہ کسی کا محتاج بھی نہیں ہے، اور سب اسی کے محتاج. واللہ یا الناس انتم الفقراء واللہ هو الغنی الحمید. بس یہ تو ہمارا وجود اپنا نہیں ہے، یہ کسی نے دیا ہے. ٹھیک ہے نا. اب ہم اس کو اس خدا تک پہنچانا چاہتے ہیں. تو آپ مجھے بتائیں، ہم جو کہتے ہیں میں، یہ میں کون ہے؟ اب ظاہراً میں ہوں. اگر زیادہ ڈیپ جاؤ گے نا، فلسفی فلاسفیکل، تو میری کاز کی طرف چلا جائے گا. چلا یار، سیدھی سی بات ہے. بس اصل خدا ہے، یہ میں کا. اور یہ جو کہتے ہیں میں ہمیشہ رہوں، ہے نا ٹینڈنسی. کبھی بھولے سے بھی نہیں سوچتا میں مر جاؤں. ہاں، دیکھ رہا میں بیمار ہوں وہاں سڑکوں اس وقت، پھر بھی کہتا نہیں مروں. ہاں، ایسا ہی نہیں کسی، جبکہ ان واقع یقین ہے یہ مر جائے گا. کس امید میں؟ غلط ہے. اس کو کنفیوژن، جمبلنگ ہو گئی ہے میں اور میرے سورس کے درمیان. قدرت جو چاہتا ہے لامحدود، کس کو چاہتا ہے؟ خدا. یہ جو علم لامحدود چاہتا ہے، حیات جو لامحدود چاہتا ہے، خوش بختی لامحدود، خدا کو چاہتا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. ایکسپلینیشن کی ضرورت ہے. اچھا،
اس کو نہیں مان. اب خدا ہم ہو گئے بندے خدا, متقی, پرہیزگار, خدا ہمیں جنت ڈالے گا اسی پہ. ہاں روپیہ ہاں بناؤ, قدرت بناؤ, علم بناؤ, موج بناؤ, ہمیشہ زندہ رہو, جنت میں جائیں گے. ہم خدا کو ڈھونڈ رہے ہیں. خدا پرست ہو گئے ہم نہیں ہو گئے؟ جواب دینا. نہیں دو گے جواب؟ قوانین کے تحت نہیں ہے. فطرتاً یہ خدا پرستی فطری ہے. خدا وہ ہم سے نہیں مانگتا. خدا پرستی فطری کو ڈال دو, حصی, عقلی, عرفانی, قرآنی, برہانی. ٹھیک ہے, شریعت بھی آ جائے, اصولی دین بھی آئے, اخلاقیات بھی آئے, اور فروعی دین میں نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج, فردی, اجتماعی, سیاست, تمام چیزوں میں قوانین موجود ہیں. اس فطرت کو اس کے مطابق چلاؤ. وہ جو احکام کہیں گے وہی تمہیں بتائیں گے. مال کس کا چاہے, قدرت کس کی چاہے, کتنی چاہے, کب چاہے, چاہے نہیں, حلال حرام کیا ہے, کب تک, کس تک, یہ تمہارا ہمسایہ, دوست وغیرہ, اس کو دینا نہیں دینا, ہزار مسائل ہیں. تب جا کے فطرت کیا بنے گی, قابل قبول. صلاۃ دس تو بج گئی. تو میں نے فطری کا شاید آدھا سے کم مسئلہ حل کیا. آپ کو لگتا ہے حل کیا؟ فطرت ایسی چیز ہے جس سے ہم خدا کو پہچانتے ہیں, پہچان سکتے ہیں, لیکن یہ فطرت اندھی ہے. کیا ہے؟ اندھی ہے. کہا فاقم وجہ للدین حنیفا فطرت اللہ التی فطر الناس. کس ناس؟ یہ چرسی سے ناس کران یوز, سو ناس کون فطر الناس علیہ. ناس کیا گو؟ لوک. فطر المومنین علیہا, فطر الموحدین علیہا. ناس کم حظ گئی, کم. سکھ, کرسچن, بٹ مجھے واریاہ یژھان اشارہ کرن. خدا پرستی فطری کمس مز چھ؟ ہر انسان. خوب. اس کی 2 گریڈز ہیں, بڑے موٹے موٹے گریڈز. ایک گریڈ کیا ہے؟ لو گریڈ. ایک اب ماں باپ پھر کہوں گا میں انشاءاللہ کوشش کروں گا فلسفی بنیادوں پر بھی اپنے نظریات آپ کو بتاؤں اس بارے میں. میں تو فقط ماں باپ کو قصوروار ٹھہراتا ہوں. بچہ اگر خدا کو نہیں پاتا کس کی وجہ سے؟ اصل کمال عارفوں کا, اولیاء کا, ائمہ کا, نبیوں کا جو کمال ہے ہائی گریڈ کا, وہ اسی فطرت کو بچانا, اس کو ہائی فائی کرنا, اس کو اسٹرنگتھن کرنا, ہائی گریڈ پہ لے جانا. بس یہ یہاں سے ایمان مذہبی ڈیولپ ہوتا ہے. ایمان مذہبی یا ایمان بخدا, ایمان باللہ سوچا نہیں جاتا, بھیجا جاتا بندہ اس کے ساتھ. بندے کو ایمان باللہ کے ذریعے بھیجا جاتا ہے. انی عبداللہ آتانی الکتاب, میں بندے خدا ہوں, مجھے خدا نے نبوت دی اور کتاب انجیل دی. کس کا کلام ہے؟ علیہ السلام. 50-60 سال میں کہا انہوں نے یہ. کیف نکلم من کان فی المہد صبیا. دودھ پیتا بچہ تھا, کیا کہا؟ نبوت ملی. کس بنیاد پہ؟ عقلی بنیادوں پہ, حصی بنیادوں پہ,
کس بنیاد پہ؟ الہامی بنیادوں پہ. اسے تو کچھ کیا، اس کو کچھ ہے ہی نہیں. کون سی فطرت؟ تو مجھے بھی پھر بننا چاہیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام. پر میری تھیری ثابت ہو رہی ہے. تو آپ ماں باپ اگر ہو تو بنو ایسے، یا بنو گے تو ایسے، ورنہ شادی نہیں کرنا. کہو النکاح سنتی ومن رغب عن سنتی فلیس منی. وہ کس کے لیے؟ جو مستعد ہو یا مجبوری ہو، وَإِلَى صبر بہتر ہے. اس کے معنی نہیں کہ ہم نے چھوڑنی ہے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. ریسپانسبلٹی لینی ہے، اپنے آپ کو بنا. میں بحث کروں گا اس پر اگر زندہ رہا، خدا کی توفیق رہی، آپ لوگوں کی دعا تو انشاءاللہ مزہ آئے گا. کل میں آیات سے اس کو 5 قسم کے گروپس ہیں آیات قرآن میں جو فطرت کو کیا کرتے ہیں؟ ڈیفائن کرتے ہیں. ٹھیک ہے؟ اور ہمارے پاس اور بھی براہین ہے روایت میں، مناجات میں، دعا معصومین کے علیہ السلام، وہ بھی فطرت کو بیان کرتے ہیں. کس والے فطرت کو؟ ہائی گریڈ. ہمارے معصومین جب 14 معصومین پیدا ہوتے تھے کیا کرتے تھے؟ وہ ان کو نہلانے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، دلے ہوتے اور جا کے پہلا کام کرتے تھے، خود ہی سجدہ کرتے تھے. شکم مادر میں تسبیحات کرتے تھے، کلام بھی کرتے تھے، اور سجدہ شکر اور شہادتین اور باقی شہادتیں. یہ روایت ہے ہمارے پاس، تاریخ موجود ہے. تو ہمارا بچہ، پھر ہم نے اس دن جو بحث کی تھی، یہ مقام پا سکتا ہے. آپ مجھے بتائیں، ہم نے ابھی 4-5 دن ڈسکشن کیا، اگر نہ کرتے یہ انفارمیشن ہوتی نہیں ہوتی نا؟ تو پھر کہاں سے ہم تربیت ہوں گے؟ آسمان سے ہوائی تو نہیں آئے گا نا. ہماری کتنی پریشانی ہے، پورے دن ہم کس میں مشغول ہوتے؟ روٹی. واقعاً روٹی کی یہی پوزیشن ہے، اس کی پریورٹی یہی ہے، یا علم کی؟ جنگ نہیں ہے. روٹی لے لو لیکن علم نہ چھوڑو. علم آ جائے، ایڈجسٹ کر لو. کس میں؟ اس روٹی کے حاصل کرنے میں کس کو ایڈجسٹ کر لو؟ علم کو. میں آج ایک صحابی کے بارے میں پڑھ رہا تھا کہ وہ بزاز تھا، 30 کتابیں لکھی. امام کاظم علیہ السلام کا صحابی تھا. بزاز دن میں بہت بڑا بزنس مین تھا، 30 کتابیں لکھی اور فقیہ تھا. اس کیا گومت ہمارے حمالو، بزازو، صفوانو بڑی بڑی کتابیں لکھی. بابا تاریخ ہے. فقیہ ہوا کرتے تھے، دوست فتوا دیتے تھے، لوگوں کو گائیڈ کرتے تھے، اپنا کام کرتے تھے، کتابیں بھی لکھتے تھے، عام آدمی بھی تھے اور خاص آدمی بھی تھے. ہمیں کیا ہو گیا؟ ہماری ہمت، ہماری گائیڈنس، ہمارے کمالات، ہمارے سوسائٹی، ہم کیا ہو گیا؟ روٹی بھی نہیں مل رہی ہمیں. قبول ہے؟ اگر کل ہم مر جائیں گے، خدا پوچھے کیا کیا تمہاری زندگی کا، کیا کیا؟ روٹی ملی، پوری روٹی بھی نہیں پوری ملی. ہاں، انسان جب اپنے کو صحیح نہ پہچانے ضائع کر دے گا. ہم میں خدا نے کیا رکھا ہے؟ انی جاعل فی الارض وسخر لکم ما فی السماوات والارض. زمین آسمان تمہارے قدموں میں نے رکھ دی ہے. ہم زمین آسمان کے قدموں پہ پڑے ہوئے. خدا کیا کہہ رہا؟ برعکس کہہ رہا. بس فطرت کے 2 معنی ہیں. ایک عام فطرت ہے، ایک خاص فطرت. تو خاص فطرت سے آپ کو وہ چیزیں ملیں گی جو حضرت عیسیٰ کو بھی ملی. حضرت زہرا کے متعلق سلام اللہ علیہ آپ کا کیا خیال ہے؟ امام خمینی کا فرمان ہے، اپنی اس کے فرماتے اپنے قول میں کہ حضرت آپ کمالات کس سے حاصل ہوتے؟ عقلی، فطری، شریعت ہے نا، اور وغیرہ ان پہ عمل کر رہا. سوشل لائف ضروری ہے،
कमालात हासिल करने के लिए सोशल लाइफ ज़रूरी है ना। तो हज़रत ज़हरा को सोशल लाइफ में कितनी पार्टिसिपेशन थी सलामुल्लाह अलैह। सोशल लाइफ, डोमेस्टिक ना, जज थी, चीफ जस्टिस थी, हाकिम थी, खलीफा थी, कमांडर थी, हाँ क्या थी बताए ना, हाउस वाइफ। तो उनको कितना ग्रेड मिलना चाहिए, मामूली मिलना चाहिए। आपकी नजर में उनका ग्रेड कितना है, एतकादात से या प्रूफ, मसा एक प्रूफ बताए, एतकाद है वो प्रूफ, घंटा इसी में लगेगा। अब क्या कर भाई तो मसाइब करो थोड़ा बहुत इन खदमत मसारस। हज़रत कासिम इब्न अल-हसन सलामुल्लाह अलैहि यमदुर्चस्तिमन याद कर। हज़रत कासिम अलैहिस्सलाम क्या थे, हाँ मैं आपको साबित कर दूंगा कलाम मासूम से सलामुल्लाह अलैहि। हज़रत कासिम इब्न अल-हसन सलामुल्लाह अलैहि मासूम थे। हमारे पास इस्मत के दो इस्तिलाह हैं, इस्मत की दो है। एक इस्तिलाह जो है वो 14 मासूमीन के लिए, 14 मासूमीन के लिए, और उसके बाद जो अंबिया हैं, जो अंबिया है उनका ग्रेड है, और उनके अंबियाओं के बाद 1,24,000 यानी एक कम 1,24,000 पैगंबर, उनका दूसरा ग्रेड है। उनके बाद भी मासूमीन हमारे पास है, लेकिन नवाब नबी नहीं है, इमाम भी 14 मासूम भी नहीं है। हज़रत कासिम उनमें से है सलाम। हज़रत अली अकबर उनमें से है। हज़रत मासूम कुम बिनते मूसा बिन जाफर उनमें से सलामुल्लाह अलैह। हज़रत ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा उनमें से। हज़रत अब्बास उनमें से है। ठीक है, तो ये हज़रत कासिम इब्न अल-हसन सलामुल्लाह अलैह उस इस्मत पे फाइज थे। ये पहला पॉइंट, इसको मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूँगा। तो हज़रत, तो आपको मालूम है कि मैं नाहिए मुक़द्दसा जो हज़रत वली असर सलामुल्लाह अलैह ने हज़रत इन शहदाए करबला के लिए ज़ियारत की है, ज़ियारत की, इसमें कोई शक नहीं है। तो उसमें हज़रत कासिम को इस तरह खिताब करते हैं। यही रोज़ा भी है, मसाइब भी है, और यही अज़मत है जो आपकी खिदमत में उनकी तईन मैं अर्ज़ करूँ। अस्सलामु अलल कासिम इब्न अल-हसन इब्न अली, हाँ सलाम हो मेरे इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम, सलाम भेज रहे किस पर, हज़रत कासिम इब्न अल-हसन। बाली अल-मदरूब अला हामतिह, जिनको ज़रबत लगी सर मुबारक पर। अल-मसलूब लामतुह, अभी आप देखिए जाकिर हजरत पढ़ते नहीं पढ़ते, उनकी ज़रा को छीना गया था जंग में। छोटे 13 साल आखिर क्या चीज़ है, वो ज़रा भी मैं अर्ज करूँ, वो ज़रा भी चूंकि उसके कद के मुताबिक वो बनाई नहीं गई थी, किसी बड़े की पहनाई गई होगी, वो आराम से उसको निकलवाई गई होगी। तो ये ज़रा उससे हजरत फरमाते इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम, उनको किसी किताब की तरह रुजू करना नहीं है, वाक़ई करबला सामने है। ठीक है, हजरत फरमाते कि उनकी जो ज़रा वो छीनी गई, और ही नादल हुसैन अम्मा, और उस वक़्त उन्होंने हुसैन अपने चचा को पुकारा जंग में। हज़रत कासिम ने अपने चचा को पुकारा, क्या पुकारा, हाँ कि मदद के लिए। फजला अलैहि अम्मू कल, तो
اس وقت امام حسین متجلی ہو گئے. جب دیکھا یا اماں اے میرے چچا مجھے بچاؤ, میری مدد کے لیے آؤ. امام حسین متجلی ہوئے, ظاہر ہوئے, اتنے جیسے ایک باز آتا ہے, شکاری باز, اور اس شکار پہ جھپٹ پڑتا ہے, اس طرح اپنے خیمہ گاہ سے دوڑ کے آیا اور اپنے لپیٹ میں لیا حضرت قاسم کو. بلے وَهُوَ يَفْحَصُ رِجْلَيْهِ التُّرَابَ. لیکن کب پہنچے امام حسین اپنے فرزند میں. یہ عرض کروں مسئلہ تھوڑا بین میں بتاتا ہوں. یہ جب امام حسن علیہ السلام زہر دے کے شہید ہو گئے, 48 تھا, 48 ہجری تھی, تو یہ شاید بابا کو دیکھے نہیں ہے. دنیا میں آئے تو امام حسین کو دیکھ, اس کی گودی میں یہ بڑے ہو گئے. 13 سال باپ کی جگہ چچا کی گودی میں پلے ہیں. اور چاچا کون ہے؟ سبت اصغر, پنجتن پاک, عظیم امام حسین. گودی ہے طہارت کی, عصمت کی. بچے کو اسی کو جو آتا ہے پروان چڑھانا. بچہ بھی کس کا ہے؟ حسن مجتبی کا ہے. امام سمجھے بابا ہی ہے, اس نے بابا کو دیکھا ہی نہیں ہے, اس نے گودی حسین میں ہی آنکھیں کھولی ہے. 13 سال بھی زیادہ نہیں ہے, اور اس میں عصمت کے مرحلے کمال حسین ہے. جس طرح موسیٰ کاظم حضرت علی ابن موسیٰ رضا نے اپنی بہن حضرت معصومہ قم کو اپنی گودی میں پالا, معصومہ بنا دیا اس کو. بہت بڑا کمال ہے. اور یہ ابھی بابا کو بابا یعنی وہی اپنے چچا ہے امام حسین. اس لیے جب دیکھیے یہ بہت بڑی ان کی ویژن ہے. شب عاشوراء کہتے ہیں کہ اے میرے چچا, سب کو آپ نے شہادت کی خبر دے دی, میں بھی شہید ہو جاؤں گا یا نہیں شہید ہو جاؤں گا. کہا کیف الموت عندک, آپ موت کو کیسے دیکھتے ہو؟ کہا احلی من العسل, میں شہد سے زیادہ میٹھا دیکھتا ہوں موت اپنے لیے. یہ موت عرفان کی ہے, یہ موت اس کی آئیڈیالوجی کی ہے, یہ موت اس شناخت کی ہے جو عصمت کی شناخت اس کے پاس ہے. اتنا میٹھا ہے ورنہ مذاق ہو جائے گا. موت میٹھی نہیں ہوتی ہے, یہ عرفانی نظریہ ہے موت کا, شہادت کا. اور پھر جب اس لیے اتنے عظیم فرزند تھے, حضرت علی اکبر کے لیے ہی امام حسین کی محبت نہیں ہو سکتی. حضرت قاسم کے لیے بھی محبت تھی. محبت اس لیے ان کو اجازت نہیں دی. کیوں نہیں اجازت؟ ایک تو بائی کی نشانی تھی, اور دوسرا ہے کہ خود رچھن دعا, خود پالا تھا اس کو. 13 سال گود میں پالا تھا, معصوم بنا دیا تھا اس کو. اور جیسے حضرت علی اکبر کی شہادت کے اعلیٰ دنیا بعدک الافاق, اے میرے معصوم فرزند علی اکبر, تمہیں شہید کیا گیا, میں نے تو خون پسینہ جمع کیا تمہیں معصوم بنانے کے لیے. اب نے تمہیں مار ڈالا تو دنیا کو فائدہ نہیں پہنچائے گا. اب اس دنیا کو خاک اس کے سر پر. اس فرزند کو بھی اسی کو مرنے نہیں دے رہتے, جانے نہیں دے رہتے کہ یہ کمال اپنی جمع پونجی, اس کی تمام محنت اور سرمایہ تھا, اس کو ضائع نہیں ہونے دے رہے تھے. بہرحال تو حضرت گئے تو قاسم کو جب آواز دی, اماں اے میرے چچا مجھے آ جاؤ مدد کے لیے, تو اس وقت اس سے پہلے عرض کروں, امامہ بعض روایت میں امامہ پھاڑ کے 2 حصے کیے, ایک کفن کے طور پر اس کو دیا, اور آدھا حصہ چہرے مبارک کو ڈھانپنے کے لیے. اس کے بابا بھی حضرت حسن جمیل و خوبصورت ہے, اور یہ بچہ بھی خوبصورت ہے. اس لیے روایت میں ہے چاند کا آدھا ٹکڑا, کیونکہ آدھا ہی حصہ دکھتا تھا. تو ایسے عظیم شخصیت, اور کہتے تھے یہ کمال تھا. دیکھیں اپنی چچا سے اتنی محبت تھی, تو آقا نے فرمایا کہ
کہ لا تقتل امی وانا احمل السیف، تم میرے چچا کو کوئی مارنے کی جرات نہیں کر سکتا جب تک میرے ہاتھوں میں شمشیر ہے۔ بس آخر میں بچے ہی تو تھے، جوان بھی نہیں تھے، تو ادھر سے دیکھا جس کو بھی مارنے کی کوشش کرتے تھے اس کی گردن اڑا دیتے تھے۔ جیسے کہتے ہیں روایت میں ہے کہ جیسے موت کا اختیار انہی کو خدا نے دیا ہو، اور مشرکین اور جو ملعون تھے وہ بھاگ جاتے تھے ڈر کے، تو یہ بڑے شجاعت کے ساتھ حضرت قاسم لڑ رہے تھے۔ تو اتنے میں دیکھا حمید ابن مسلم، میرا وہ نقطہ یاد رکھیے گا، حمید ابن مسلم رپورٹر ہے، وہ اس کو کہ بار بار ایک ہی جگہ نہیں، بار بار آپ کو روایات میں یہ ملے گا۔ حمید ابن مسلم اس طرح کے اور بھی ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں عمر ابن سعد الازدی کو، اس کو کہہ رہے ہیں کہ تم وہ کہہ رہے ہیں میں اس کے ماں باپ کو عذاب پہ بٹھا دوں گا، اس کو میں مار ڈالوں گا، اس کے ماں باپ روئے میں اس کو مزہ چکھاؤں گا۔ تو اس نے کہا بھائی چھوٹا بچہ ہے، وہ تو اس کو مار ڈالیں گے، اس کے ارد گرد ہے، تو بیٹھو۔ وہ اس کو چھپ کے مارنا چاہتا، آخر میں اس نے شہید کر دیا اس کو، اسی ملعون نے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ نہ کرو، مارنے۔ یہ کون سا پوائنٹ ہے؟ یہ وہی بدبخت کوفی ہے جنہوں نے امام حسین کو دعوت کی تھی، جنہوں نے کوبا بلایا، 18,000 خطوط لکھے۔ اب وہاں ایک درد بھی ہے ان کے تہی، ادھر سے مار بھی رہے ہیں، ادھر سے لوٹ بھی رہے ہیں، اور ادھر سے دوسروں کو کہہ رہے نہ مارو اس کو۔ یہ وہی ملعون ہے، یہ شیعہ نہیں ہے۔ تو جب کہا یا اما ادری، اے میرے چچا مجھے ذرا بچاؤ، امام حسین کو اتنی محبت تھی اپنے بھتیجے سے، دوڑ کے گئے اور عقاب کی طرح جپٹ پڑے وہاں جب پہنچے تو دیکھا حضرت قاسم ایڑیا رگڑ رہے یفحص رجلیہ بالتراب۔ وجہ کیا تھی؟ امام حسین بڑی شجاعت کے ساتھ وہاں پہنچے، دیکھا عمر ابن سعد الازدی، وہ اس کو مار رہا، اس نے حضرت کے سر مبارک پر تلوار ماری ہے، اور امام حسین اس کو بدلہ لینا چاہتا تھا، اس نے 2 ہاتھ یا 1 ہاتھ سامنے کیا، حسین علیہ السلام نے اس کا ہاتھ ہی کاٹ دیا، یہاں سے پورا نصف کاٹ دیا۔ اس نے شور مچایا، اے یزیدیوں مجھے بچاؤ، یزیدی نے اٹھا کے اس کو پہنچا دیا باہر۔ اب یہ مسئلہ ہے، گرد و غبار اٹھا، گھوڑے جا رہے ہیں، یہ لشکریاں جا رہے ہیں، ملعون جا رہے ہیں، حضرت قاسم کا کیا بنا؟ 2 روایتیں ہیں، لیکن مجھے یہ ہوا زیادہ یقین کہ حضرت قاسم پر گھوڑے نہیں دوڑے، لیکن اس وقت جب وہ حضرت امام حسین پہنچے، گرد و غبار بیٹھ گیا، دیکھا حضرت قاسم ایڑیا رگڑ رہے اور اس ضربت سر سے نہیں بچ پا رہے ہیں، اور امام حسین دیکھ رہے ہیں، والحسین یقول، حسین یہ کہتے جا رہے تھے، کیا کہہ رہے؟ بعدن لقوم قتلہ، ارے خدا کی رحمت سے یہ محروم رہے یہ ظالم ملعون قوم جنہوں نے تمہیں مار ڈالا۔ ومن خصہ یوم القیامہ، اور ابو کا وجدو، اور ان کا دشمن روز قیامت بنے گا تیرا باپ اور تیرا جد امیر المومنین سے، ان سے لے لے گا اپنا بدلہ لے گا سیعلم اللہ۔